السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیت نمبر 44 سے ہم انشاءاللہ کریں گے آیت نمبر 47 تک، اور آگے دیکھیں گے اگر ٹائم ہوا تو 48 تک پہنچ جائیں گے، لیکن 47 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، یہ جو خطاب ہے علم تارا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور امت کے کسی بھی جو کوئی مخاطب یعنی جو کوئی پڑھ رہا ہے اس سے بھی ہے۔ علم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یعنی کون سی کتاب؟ انجیل، انجیل میں سے، یشترون کہ وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ گمراہی کو، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں کہ ان یہ کہ تضلوا تم بھٹک جاؤ، السبیل راستے سے۔ اچھا، یہ ہم پہلے بھی مضمون پڑھ چکے ہیں کہ دیے گئے، ایک اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں نا، علم ترى یا ایھا الذین، ایک آتا ہے آتیناہم، اچھا خیر وہ ایک الگ ہے۔ تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ من الکتابی کتاب میں سے۔ اچھا، اس میں کتابیں فی الحال تو انجیل کا آ رہا تھا، تو لیکن ایک اور جگہ پہ ایک اور بات آئی تھی کہ جو قرآن ہے نا، یہ ہدایت ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اکثر تفاسیر میں کہ یہ جو بات آتی نا کہ اوتو نصیباً ایک حصہ من الکتابی کتاب میں سے، اکثر جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے دوسری بکس میں دیا گیا ان کی شریعت کے مطابق۔ مطلب اس میں بس علماء کی آپس کی ایک تفسیر ہے، یا کئی باتیں آتی ہیں، کئیوں نے کہا یہ انجیل کی بات ہے اور کئیوں نے کہا یہ قرآن میں سے تھوڑا کر کے نا دیا گیا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، مختلف شریعتوں میں، لیکن قرآن نے آ کے اس کو مکمل کر دیا گیا۔ کیونکہ اوتو نصیبا من الکتابی کہا گیا، اور بعض نے تفاسیر اس کو ایسے کیا کہ کچھ حصہ، ایک حصہ کتاب میں سے دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی سارا نہیں، تھوڑی بہت ہدایت انہیں دی گئی، کچھ نے اس طرح سے اس کی تفسیر کی۔ بہرحال اس کے لیے یعنی اس کو سمجھنا 2-3 طریقوں سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، ایک بات نہیں ہوگی، کئی چیزیں ہوتی ہیں بالکل کچھ مطلب متشابہات آیت ہوتی ہیں، کچھ احکامات جو محکمات ہوتے ہیں صاف واضح ہو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ کا رجحان جو ہے وہ اس طرح 2-3 تفاسیر کو جب آپ پڑھتے ہو تو پھر سمجھ میں آ جاتی کہ اوتو نصیبا من الکتاب میں کیا چیز ہے، کہ دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں ریپیٹ کر رہی ہوں، نمبر 1 تو ایک حصہ کتاب میں سے، یعنی کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ چیزیں دی گئیں ہدایت کے طور پہ، ساری نہیں۔ اور کچھ یہ کہا گیا کہ قرآن میں سے، کیونکہ قرآن کو ہدا کہا گیا، پوری کی پوری ہدایت کہا گیا، نور کہا گیا، اس میں سے کچھ حصہ تورات، زبور، انجیل میں ہے جو وہ مطلب شامل کیا گیا، اور کلہم سارے کا ساری ہدایت قرآن میں ہے اب قیامت تک کے لیے۔ تو یہ چیزیں، اچھا، یشترون انہوں نے کیا کیا آگے، وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ گمراہی کو۔ ہم نا آیت تو آیت بس اس کی تفسیر کریں گے فی الحال۔ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، خریدنا کیسے؟ شرا،
اب خریدنا اس کے معنی میں ہم یہ کئی بار یہ بات پڑھ چکے ہیں. کیا ہم مطلب ایسے پیسے دے کے خریدتے تھے وہ، یا ہم یا کوئی اور، یعنی گمراہی کو کیسے کوئی خریدتا ہے، کس طرح سے اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی خریدنے میں کس چیز کی سینس پائی جاتی ہے یشترون میں؟ میم کہ وہ ان کو اپنی انٹرپریٹیشن جو ان کو فائدہ دیتا تھا اس حساب سے اس کو انٹرپریٹ کرتے تھے اور لوگوں کو وہی بتاتے تھے، جو اس کی اصل ایسنس ہوتی تھی اس کو وہ پیٹھ پیچھے رکھ دیتے تھے. اچھا، خریدنے میں کس چیز کی سینس پائی جاتی ہے کہ یعنی کیا یہ لفظ یہ کیا معنی دیتا ہے کہ آپ وہ چیز خریدتے ہیں کہ جس کو حاصل کرنے کی طلب آپ نے ہوتی ہے. یہ والی میں بات کر رہی تھی. آپ جب کوئی بازار جاتے ہیں کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو آپ گھر سے لسٹ بنا کے لے کے جاتے ہیں، اور سیلنگ پرچیزنگ میں آپ کو ہوتا ہے کہ کیا لگتا ہے پرچیز جب آپ کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے، آپ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں، تو تبھی آپ کچھ خریدتے ہیں نا، یہ والی بات. تو یہاں پہ وہ جو با کا قاعدہ تھا نا، بدلے ہدایت کے، بالہدا کا لفظ آیا تھا، ٹھیک ہے، بدلے ہدایت کے، تو یہ وہ چیز ہے جو کئی جگہوں پہ بیان ہو چکی ہے. تو یعنی خریدنے کے لیے کسی چیز کو کب خریدا جاتا ہے؟ جب آپ اس کے طلبگار ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، اپنی ساری کی ساری ہر چیز وہ دینے کو تیار ہو گئے، اور اس کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، یعنی گمراہی کو ترجیح دی. ٹھیک ہے، یعنی گمراہی کے طلبگار ہوئے اور اس کے بدلے میں سب کچھ دینے کو تیار ہو گئے. وہ سب کچھ دے کے انہوں نے کیا لے لیا؟ گمراہی خرید لی. اب دیکھیں نا، یشترون کا لفظ ہے، اللہ نے یہ شراء کا قاعدہ یہ ہوتا ہے لینا دینا. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں کہا یہ والا لفظ؟ یہ بڑی اہم بات جب میں اس کو سن رہی تھی، ہم کئی بار اللہ کے اس کو پڑھ چکے ہیں کہ شراء کا قاعدہ بار وہ یشترون کا لفظ آتا ہے. اللہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے، وہ گمراہ ہو گئے، راستہ بھول گئے. اللہ کرے خرید لیے انہوں نے. تو یعنی جب آپ کچھ دیتے ہیں تبھی کچھ خریدتے ہیں، ادروائز آپ شاپ پہ جائیں، آپ کو ویسے کوئی بھی نہیں کچھ دے گا، واپس بھیج دے گا، آپ واپس آ جائیں گے، آپ انہیں کچھ دیں گے. اس کے بدلے میں انہوں نے کیا دیا؟ اپنا سب کچھ دے دیا. اور انہوں نے ہدایت اور ہدایت کا جو سورج تھا، جو مہتاب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مدینہ میں موجود تھے اس وقت. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ تو ترستے ہیں اس بات کو، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مدینہ طیبہ جانے کو ترستے ہیں، تو وہ تو اس وقت موجود تھے. یہ سب کچھ دے دلا کے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا. یریدون، اور آگے کیا چاہتے ہیں؟ ان تضلوا، یہ کہ تم بھی بھٹک جاؤ، تم بھی راستہ گم کر دو. السبیل، تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے. ان تضلوا السبیل، تم بھی راستہ گم کر دو. ظل سے غاد لام، ٹھیک ہے. زا لام کیا ہوتا ہے؟ زلہ کیا ہوتا ہے؟ بہکانا، پھسلانا. اور غل کیا ہوتا ہے؟ راستہ بھول جانا، بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا. السبیل، راستہ. صراط بھی لفظ آتا ہے، سبیل بھی آتا ہے، سبل بھی آتا ہے، اس طرح کے الفاظ کے جائے راستے کے لیے. اللہ، اور اللہ عالم، خوب جانتا ہے. عالم نہیں آیا، عالم آتا ہے. اب یہ تسلی ہے، بچا کیسے جا سکتا ہے ایسے لوگوں سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو. یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کچھ کتاب کا حصہ دیا گیا اور انہوں نے ضلالت خرید لی گمراہی کے بدلے، ضلالت کو خرید لیا ہدایت کے بدلے. اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ تم بھی بھٹک جاؤ. اللہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے بچنا کیسے ہے، ان سے آپ نے کیسے بچنا ہے؟ کہ اللہ پھر خود ہی تسلی دے رہے ہیں، واللہ اعلم باعدائکم. اعداء کس کا ہے؟ کہ جو عدو کی جمع ہے اعداء، حمزہ عین دال الف اور حمزہ اعداء، عدو کی جمع ہے. تو اللہ خوب جانتا ہے، تھوڑا نہیں، خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. اور پھر کیسے؟ آگے اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں. آپ نا یہ سیکوینس چیک کریں قرآن کا، اگر ہم اسے ریلیٹ کریں تو ریلیٹ ہو جاتی ہیں آیات. اس کا مطلب اگر آپ سیکوینس سے لے کے چلیں بہت ساری چیزوں کو، کئی چیزیں نہیں بھی، کئی بات بیچ میں کوئی اور آ رہی ہوتی. تو آگے اللہ کہہ رہا ہے وکفیٰ باللہ ولیہ، اور کافی ہے اللہ دوست، وکفیٰ باللہ نصیرہ، اور کافی اللہ مددگار. یعنی اللہ سے کنیکشن مضبوط کر کے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے، اللہ سے اپنی دوستی کو مضبوط کر کے، اللہ سے لو لگا کے آپ ان لوگوں سے بچ سکتے ہو، پھر راستہ گم نہیں ہوگا. ان تضلوا السبیل والی بات ہو رہی. اس کے لیے ان تضلوا السبیل میں آپ اپنے فرینڈس میں دیکھ لیں،
زیادہ انفلوئنس وہی کرتے ہیں دوست. میں کئی بار بات کر چکے, دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان, کسی کے دین پہ نہیں کہا اللہ نے, دوست کے دین پہ ہی کہا ہے. دوست کی بات زیادہ مانی جاتی ہے. ابھی آپ چیک کر لیں اپنے حلقہ باب میں, اپنے بچوں کو چیک کر لیں, خود کو چیک کر لیں, فرینڈز انفلوئنس کرتے ہیں. تو اس لیے اس میں کنیکشن آپ کا اللہ سے, آپ کے اندر یعنی ایک الارمنگ ایسی ہونی چاہیے آپ کے اندر, یعنی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ آپ کو فوری پتہ چل جائے کہ کون دوست. یعنی آپ نے دوستوں میں دشمن کو تلاش کرنا ہے. آپ نے اپنے فرینڈز میں اپنے دشمنوں کو, اور یہ بڑی مشکل بات ہے. کوئی کہے نا میں آپ کا دوست ہوں, کوئی کہے نا میں آپ کا دشمن ہوں, تو اس سے تو انسان بچتا ہے. وہ کہے آپ کا میں دوست ہوں, لیکن دوستی کے روپ میں اگر دشمنی ہے, بہت سارے دوست ہی نمازیں لیٹ کرواتے ہیں, اور بہت سارے دوست ہی غلط کام پہ راستے پہ لے کے جاتے ہیں. اب تو ہم اس لائف میں آ گئے نا, یعنی جب ینگ ایج میں بندہ ہوتا ہے, بیچلر ہوتا ہے, یا اس طرح کوئی مطلب پڑھائی کام کاج دوسرے, تو دوستی بڑی خراب کرتی ہے انسان کو, اور دوستی ہی راہ راستے بھی لے کے آتی ہے. دوستی دوست کو, وہ تو آپ سمجھے کہ ایک ہیرا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے. یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کافی ہے اللہ دوست. اگر اللہ انسان کی فرینڈشپ, اللہ اپنی تمام باتیں شیئر کرے اللہ سے, تو وہ کتنا اچھا ہو جائے. ایک وقت آتا ہے انسان پہ, پتہ نہیں ہر کسی کی لائف میں آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان اللہ سے ہر بات کو شیئر کر رہا ہوتا ہے اور زیادہ لطف آ رہا ہوتا ہے. آپ کمرہ بند کر کے رو لیں, آپ کمرہ بند کر کے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں, چہ جائے کہ آپ دوسروں کو بتائیں, کچھ بھی نہیں کسی سے حاصل ہونے والا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں آپ کی بات کو رکھتے ہیں, موسٹلی تو لوگ باہر کر دیتے ہیں. تو آپ کمرہ بند کر کے اپنے اللہ سے جو ہے نا وہ بات کر لیا کریں, رو لیا کریں. دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے, اس سے بات بھی ہو جاتی ہے. اور جو وہ وکفا باللہ ولیہ وکفا باللہ نصیرہ, کافی اللہ مددگار, دوست بھی ہے اور مددگار بھی ہے, پشت پناہی کرنے والا بھی ہے. تو یہ چیزیں, تو یہ اللہ اسلوب سمجھا رہے ہیں, ان تضلوا السبیل. ٹھیک ہے, جب ہم نے وہ پڑھا تھا کہ حذیفہ بن یمان اور ان کے لیے کہ کیسے ان کے لیے یہ آیات اتری تھی. اچھا آگے آ رہا ہے من الذین. یہاں پہ من جو ہے نا بعض کے معنی میں آ رہا ہے. ہادو یعنی اس کا کیا ہوگا کہ یہود میں سے بعض لوگ ایسے ہیں, اگر ہم با محاورہ ترجمہ کریں, ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے. من الذین, ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی بن گئے, یعنی یہود میں سے بعض لوگ ایسے ہیں. اس طرح سے آپ اس کا ترجمہ اس میں بھی کر سکتے ہیں, ویسے کوئی آپ جو تفسیر ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نا بڑے قدردان ہیں. اللہ نے یہاں پہ بعض کا لفظ, سب ایک جیسے نہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں جیوز کو, ابھی بھی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کرسچنز ہیں, جیوز بھی ان میں شامل ہیں, بچے بھی ہیں, سب تو ایک ٹھیک ہے. وہ اگر اسلام نہیں لائے وہ اور بات ہے, تو حقوق تو سب کے برابر ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہے. غیر مسلموں کے حقوق ساری زندگی اسلامیات میں پڑھتے نہیں رہے ہم لوگ, دینیات میں اسلامیات میں, غیر مسلموں کے حقوق تو سب ایک جیسے نہیں. من الذین ہادو, یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں یحرفون الکلمہ, حرف یحرفون, وہ تبدیل کر دیتے ہیں. اصل میں حریفہ کیا ہوتا ہے, حرف کیا ہوتا ہے, کہ حروف کیا ہوتے ہیں کہ ایک کے بعد دیگرے آ رہے ہوتے ہیں, یہ کہ بھائی, بلکہ ہم اس بات کو کر چکے ہیں کہ حروف کیا ہوتے ہیں, یہ کے بعد دیگرے آ رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا, اب یحرفون کو پڑھ لے, ایک حرف دوسرے حرف کے بعد آ رہا ہے, یا ہا را فا واو نون. تو حریفہ کیا ہوتا ہے, ایک یہ کے بعد دیگرے آنے والے. تو یحرفون یہاں پر آئے گا, وہ تحریف کر دیتے ہیں, یہاں سے نکلا ہے حریفہ, تحریف کرنا کسی چیز میں, کسی چیز کو بدل دینا. اور کلمہ کس کی جمع ہے, کلمہ کی. پڑھنے میں ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں کلمہ, لیکن کلمہ جو ہے وہ کلمے کی جمع ہے. ٹھیک ہے, لفظ کو کہا جاتا ہے یہ کلمہ, الفاظ کو, یعنی بہت سارے الفاظ کا مجموعہ. اچھا, یعنی بات کچھ اور ہوتی ہے, بنا کچھ اور دیتے ہیں. ام مواضعہ, ان کی جگہوں سے, وضع واو ضاد عین, وضع اس کی وضع
वज़ा को चेंज कर देते हैं, यानी उसकी असल जो उसकी जगह होती है वो चेंज कर देते हैं। कैसे कैसे कोई याद हो आपको? क्या कहते हैं उसे, हित्ततुन को उन्होंने हिंततुन हाँ कर जी, दिया था। ठीक है। हम्म, और इस राइना कर दिया, वो अभी आगे आ जाएगा, और वो ठीक है। जो उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो वर्ड यूज किया था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, राइना तो नहीं था? राइना, हाँ राइना जी। था, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें ना इसको पूरा कर लेते हैं। वयक़ूलूना, और वो कहते हैं समिअना, हमने सुना, वासईना, और हमने नाफरमानी की, वस्मा, और सुनो, लिसन, सुनो, गैर मुस्माइन, ना सुनवाए जाओ, वाराइना, और राइना कहते, लेकिन क्या कहते, राइना, लय्यम बि अलसिनतिहिम, लय्यन लविया से, लविया कहते हैं सर और का या जुबान का मरोड़ना, मोड़ना कह लें, मोड़ना बेशक कर लिख लें कि जैसे यल वो न इस तो सईदूना आ रहा था वो, और तुम चढ़े ही जा रहे थे और तुम मुड़ के नहीं देख रहे थे, ठीक है। वला तलबूना, तो ये लाम, ये वाओ या लविया, लविया का क्या होता है? लविया का मतलब कि सर का या जुबान, सर या जुबान दोनों का इस तरीके से फेरना, उसको कहते हैं लविया, यानी खम देना, यूं कह लें, बेशक खम देते हुए अपनी जुबानों को, राइना, वतानन, और तान लगाने के लिए, ऐब लगाने के लिए, ताने देने के लिए, फिर दीनी, दीन में, नकब लगाने के लिए, दीन में लान तान करने के लिए अपनी जुबानों को मोड़ते, यहीं तक रहते हैं। क्या करते कि अब बात कुछ और, अब इसमें ना दो कायदे आ रहे हैं तहरीफ में, हम युहरिफूना को देखते हैं अभी फ़िलहाल, कि ये तहरीफ में दो कायदे हैं। एक तो होती लफ्ज़ी तहरीफ, उसमें तो आगे हिंततुन आ गई, राइना आ गई, और एक तहरीफ होती है, बल्कि लफ्ज़ी तहरीफ में एक और भी था उसूल, कि जैसे एक आयत आती, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, कि कलाम किया अल्लाह ने जैसे कलाम किया अल्लाह ने मूसा से जैसे कलाम किया जाता है। अच्छा, अगर इसे हम पढ़ दें ना, कल्लमल्लाह मूसा, पहले है कल्लमल्लाहु मूसा, मैंने पढ़ा तकलीमा, कि कलाम किया अल्लाह ने मूसा से जैसे कि कलाम किया जाता है। अगर आप इसे पढ़ देते ना कल्लमल्लाह मूसा, हु की बजाय हाँ पढ़ दे, सिर्फ ज़बर आप बदल दे, मानी बदल जाएगा। मूसा ने कलाम किया अल्लाह से जैसे कलाम किया जाता है, फौरी इतनी सी बात से इतना बड़ा मानी, क्योंकि अल्लाह ने कलाम किया ना, अल्लाह ने पहल की थी ना, मूसा ने तो नहीं की थी, तो ये बात फौरी बदल जाती है। तो इस तरह से करके, तो एक होती है लफ्ज़ी तहरीफ, ये है लफ्ज़ी तहरीफ, ठीक है, लफ्ज़ को बदल देते, अल्लाह ने कहा आप आईना छोड़ दो, उन्जुर ना करो। अच्छा, दूसरी होती है मानवी तहरीफ, जैसे एक हिस्सी मानवी हमने मानी पढ़ा था, किसी चीज़ की कुछ मतलब हिस्सी तौर पे किसी का मानी होता है, किसी का मानवी मानी होता है। एक होती है मानवी तारीफ, मानवी तारीफ में क्या होता है, मतलब मसलन जैसे तफसीर कुल्लुम, पूरे का पूरा मानी बदल देना। जैसे एक होता है, जैसे लफ्ज़ी तारीफ तो नहीं की, मानी बदल दिया, या प्रेपोजिशंस में भी कुछ फ़र्क हो जाता है। जैसे एक वो बता रहे थे डॉक्टर इसरार अहमद साहब के, रोको मत जाने दो, ठीक है, रोको मत जाने दो, और एक आ रहा था वो बता रहे थे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक ही तीन अल्फाज हैं, उनको कहना आपने इस तरीके से, इस अंदाज में, तो मानी बदल गया। ये है तफसीर, ये है मानवी तहरीफ, दोनों तरह से लफ्जी भी और मानवी भी करते, मसले भी बदल देते, जैसे हमारे उलमा करते हैं, सो कॉल्ड मुसलमान, मानवी भी तारीफ करते और लफ्जी तारीफ भी करते। अब इनसे लफ्जी तारीफ तो हो नहीं सकती, कुरान को अल्लाह ने जिम्मा अपना लिया है। अब मैं इस वक्त की सो कॉल्ड मुस्लिम की बात, मुस्लिम उलमा की बात कर रही हूँ, आलिमों की, ये तो कर नहीं सकते, ये तो अल्लाह ने ले लिया। अब वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं मानवी तहरीफ की, लफ्ज़ को कुछ का कुछ बना देना। जैसे आता है कुफू आई दिया, उनका एक लफ्ज़ आया कि अपने हाथों को रोके रखो, और उन्होंने इसका मानी बना बताओ, कोई और ही मतलब बना दिया, अल्लाह रहम फरमाए।
تو اس لیے یہ ہر طرح کا ہی وہ چلاتے کرتے. اچھا کیا کہتے کیا تھے؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے یعنی منہ سے بھی کہتے دل میں بھی کہتے, ہر طرح سے کہتے. کہنا کیسے ہوتا ہے؟ کوئی بات میں اپنے دل میں کہہ رہی ہوں, کوئی بات میں زبان پہ لا رہی ہوں, ٹھیک ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے سمعنا وَعَصَيْنَا, آنا تو سمعنا وَأَطَعْنَا, وہ خاموشی سمعنا وَعَصَيْنَا ایسے کر کے کہتی سمے ہم نے نافرمانی کی, اندر کھاتے یہ والی بات بدلی, اس میں بھی تعریف کرتی. وَأَطَعْنَا کہنے کے بجائے سمعنا وَعَصَيْنَا کہہ دیا, ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے. اب یہ جو ہم لوگوں کو اکثر کہہ دیتے ہیں کہ آپ قرآن سنو, آپ بات سنو, پتہ ہے ہم نے, بس آپ اپنا کام کریں, ہم نے پڑھا ہوا سارا. تو وہ کیا کہتے ہیں, پڑھا ہوا ہم نے, مانیں گے نہیں. وہ کیا کہتے تھے, سنا ہم نے اور ہم نے نافرمانی کی. اگر ہم اس سینس میں اپنے اوپر اس بات کو لے کے آئے تو یہ بات ہم پہ بھی آ جاتی ہے. جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں یا ینگ گرلز ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں جو قرآن سننا نہیں چاہ رہے ہوتے, ہم پڑھ رہے ہیں, ہم نے سنا ہوا ہے, تو بات نہیں ماننی, عمل نہیں کرنا, یہ اسی میں ہی آ جاتا ہے. وسمع, اور کیا کہتے, وسمع لسن, سنو تم. اصل میں لسن کسے کہتے ہیں, لسن ٹو می, ٹھیک ہے. یا اکثر مطلب کہہ دیا جاتا ہے نا, اچھا کسے کہتے ہیں, بڑا چھوٹے کو کہتا ہے نا. تو ان میں بھی ایک نخوت کا اظہار کیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنو تم, لسن, سنو. اور پھر وہ آگے سے, یعنی اس میں ایک نخوت ہے, نخوت یعنی ایک تکبر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حالانکہ بڑا یہ بات چھوٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے سنو, وہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہوتے وسمع, آگے سے کیا کہتے, غیر مسمعین, سنوائے ہی نہ جاؤ, سنو ہی نہیں. اصل میں اس کا مطلب یہ آیا, بتا رہے تھے کہ غیر کے نہ سنوائی, یعنی نعوذ باللہ من ذالک بد دعا دیتے کہ خدا تم کو بہرا کر دے, بہرے ہو جاؤ, سن ہی نہ سکو. اس کا مطلب یہ تھا غیر مسمعین. بڑا اس کا یعنی معنی جو ہے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک کہ یعنی یہ بد دعا دیتے, اونچا کہتے اسما, سنیے, لسن, اور دل میں کہتے کبھی نہ سنو. اتنی بڑی بات ہے یہ. ایسے ہی تو نہیں اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگائی ہوئی, یا اللہ نے ان کے بارے میں کیا کیا, یہود کے بارے میں ذلت اور رسوائی اور سارا کچھ. اونچا اسما کہتے اور خاموشی سے کہہ دیتے غیر مسمعین, سن ہی نہ سکو, کبھی نہ سنو. ورائنا, اور کہتے رائنا, عین یا زیر. رائنا کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہم پہ نظر کرم کیجئے, ہماری بات سنیے. مطلب جیسا ہم کہتے ہیں forgive me, excuse me, اب بات سنیے, سمجھ نہیں آئی, تو وہ کیا کہتے اس کو زبان کو موڑ کے, اے ہمارے چرواہے. لین, موڑتے ہوئے, لوا سے, بھی السنتہم, اپنی زبانوں کو. اور یہ سب کچھ کس لیے کرتے, وطعناً فی الدین, اور عیب لگانے کے لیے دین میں, تان کرنے کے لیے دین میں, اپنے دلوں کا بوجھ. وہ ایسا کیوں کرتے تھے, کبھی سوچا آپ نے, وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اپنے آپس کی جیلسی کی وجہ سے, ٹھیک ہے, بنی اسماعیل میں سے نبی آگے, بنی اسماعیل میں سے نہیں آیا, ہم میں سے نہیں آیا. ہاں جی, کہ آپ دیکھیں یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں یہ والی. خاص طور پہ وسمع اور غیر مسمع کا کبھی آپ نے اس کا سنا ہو یا پڑھا ہو اس کی ڈیٹیل, تو یہ بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ وہ اتنی غلط قسم کی بات کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس طرح کے الفاظ, اس طرح کی باتیں کرتے رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے. تو دین میں تان لگانے کے لیے, دین کو کمزور کرنے کے لیے. مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, جب آپ کا اپنے تھے نا بہت سارے, تو یہ تو خیر یہود کی بات ہو رہی ہے یہ, کیونکہ مدینہ میں وہی تھے. تو جب اپنوں کے سامنے, اور پھر آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ کے نبی کو پہلے ہی سورہ بقرہ میں کہہ دیا تھا کہ ولن ترضا, آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہ, آپ جو مرضی کر لیں, ہے نا بھی, یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. ولن کا لفظ ہے, ولن ترضا, ہرگز یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ بات کہہ دی, کس لیے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں سمجھتے تھے کہ یہ ان کے پاس کتاب بھی ہے، علم بھی ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور شرک بھی نہیں کرتے. یعنی حضرت عزیر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو انہوں نے چند عرصے کے لیے، جب یہود نے اللہ کا بیٹا انہیں بنا لیا، لیکن اس کے بعد کافی عرصے کے بعد، یعنی کہ چند سو سالوں کے بارے میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا. بعد میں پھر یہ اللہ کو ہی مانتے تھے. عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا، لیکن صرف ہم یہاں پہ اس وقت یہود کی بات کر رہے ہیں، کرسچنس کی، عیسائیوں کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر صرف یہود کی اس وقت بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی تو یہی سمجھتے تھے نا کہ مشرک بھی نہیں ہے، سب سے پہلے ایمان لائیں گے یہ، ان کو تو سب پتہ ہے، فوراً ایمان لے آئیں گے. لیکن انہوں نے اڑی ڈالی، انہوں نے سب کچھ کیا آخری وقت تک، نقب لگایا دین میں. یہ وطانن فی الدین، عیب لگانے، نقب لگانے کے لیے دین میں. یہ لوگ، ایسے لوگ کتنے برے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا واضح مشرک، واضح جو ہیں، اسی میں سے ہی تھا عبداللہ بن ابی، منافق یہود میں سے ہی تھا. وہ جیسے کعب بن اشرف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گیا حضرت ابو سفیان کے پاس. اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، تو ابو سفیان کے پاس گیا کعب بن اشرف اور کہنے لگا بتاؤ ذرا تم کیا کرتے، تمہارا دین کیسا ہے. تو اس نے اپنے دین کی اچھائیاں بیان کرنے لگے ابو سفیان کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم حج کرواتے ہیں، کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو کعب بن اشرف کہنے لگا کہ بھئی تمہارا دین تو بڑا اعلیٰ ہے. تو ابو سفیان کہنے لگے وہ محمد کا دین، کہتے وہ تو اس کا تو کوئی دین ہی نہیں. حالانکہ وہ جانتا تھا ایک ایک بات، اور بڑا عالم تھا کعب بن اشرف، بہت بڑا عالم تھا، لیکن اس کے باوجود انکار کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے. تو یہ سب چیزیں وطانن فی الدین، دین میں نقب لگانے کے لیے. وَلَوْ، اور اگر، انہم، بے شک وہ، قالو کہتے، سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، وَأَسَيْنَا کے بجائے وَأَطَعْنَا کہتے اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ اور کہتے کہ سنیے، وَانظُرْنَا اور دیکھیے ہمیں. یہ حکم پہلے آ چکا ہے، آرڈر یہ والا، دیکھیے ہمیں کہ یہ والا کہیں. تو لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، یعنی آخرت میں، لہم واسطے ان کے، واقواما اور زیادہ درست، یعنی دنیا میں. آخرت میں بہتر ہوتا، خیر ہوتا، اور دنیا میں بہت زیادہ درست ہوتا. واقوام سیدھا، قوما سے اپنے اصل روٹ کے ساتھ ہی، بلکہ یہ واقوام، ٹھیک ہے، زیادہ درست ہوتا. لیکن ولیکن لعنہم اللہ، لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے. کفر کیا تھا یہاں پہ ان کا؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے لیکن نبی کو نہیں مانتے. اللہ، ہاں جی، یہاں پہ ان کا جو کفر ہے، جیسے ہم ہر کانٹیکسٹ میں پڑھے ہوتے ہیں کہ اس میں کفر کیا ہے، کفرہ کیا تھا یا فتنہ کیا تھا. یہاں پہ ان کا کفر تھا لین اور یحرفون الکلمہ، یہ والا کفر. ٹھیک ہے، کہ جو وہ تحریف کرتے بوجہ ان کے کفر کے. اور ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار سب سے بڑی بات. لیکن اگر اس میں دیکھیں تو یحرفون الکلم اور لین، ٹھیک ہے، بوجہ ان کے کفر کے اللہ نے ان پر لعنت کی، ان کے کفر کی وجہ سے. فلا، پس نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑا. اس کے بھی 2-3 ترجمے ہیں. کہ نبی آپ ان کو رہنے ہی دیجئے، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. ہاں بس تھوڑے بہت ایمان لے کے آئیں گے. اب آپ کو پتہ ہے کہ 8، 10، 11، 12، حد 12، اللہ علم آگے تعداد ہو یا نہ، لیکن اتنا ہی آتا ہے عبداللہ بن سلام کے ساتھ جو ہم پڑھ چکے ہیں جن کے بارے میں، کہ تھوڑے ایمان لائیں گے. اور ایک جگہ پہ ترجمہ آتا ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑا. یعنی اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دین کے حکم کا مذاق اڑانا، دین میں تان کرنا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کی لعنت ان پر ہوئی، اور دوسرا ان کا ایمان تھوڑا ہو گیا، کم ہو گیا. ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے. اور ایک کئی تفاسیر میں جب ہم زیادہ سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں آیا کہ تھوڑے ایمان لائے، اس کا نقصان یہ ہوا.
इनकी इन हरकतों का कि वो थोड़े ईमान लाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अच्छा बहरहाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सॉरी, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, ऐ वो लोगों जो दिए गए हो किताब, आमीनू ईमान लाओ। इसमें ना जब आता है ना या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, एक लफ्ज आता है आतईनाहुमुल किताब, ठीक है, एक होता है आतईनाहुमुल किताब, ऐ वो लोगों जो किताब दिए, जिनको दी गई किताब, सॉरी दिए गए नहीं, जिनको किताब दी गई, कुछ इस तरह का आता है, आतईनाहुमुल किताब के अल्फाज आते हैं, ठीक है। तो आतईनाहुमुल किताब में ये क्या है, मारूफ है, इसकी कोई हम देखेंगे भी, वो आतईनाहुमुल किताब, आतईनाहुमुल किताब क्या है, ये मारूफ का सीगा है, इसको मारूफ बोलते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं समिया, और अगर हम पढ़ रहे, जैसे हम पढ़ रहे हैं ज़रबा, ज़रबा मारूफ है और ज़ुरिबा क्या है, मजहूल है, ठीक है। जब तो आ जाए ना आतईनाहुमुल किताब, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी, तो वो आ रहा होता है कि उसमें कोई सही थोड़ा बहुत हुक्म आ रहा है, सही लोगों का जिक्र हो रहा है। और जहां पर आए ना ऊतुल किताब, मजहूल का सिगा है, दे दिए गए किताब, दिए गए हो किताब, वहां पे ऐसा ऑर्डर आ रहा है कि वो जो है ना वो बात नहीं मानने वाले लोग, कोई और तरह का ही हुक्म आ रहा है। ये थोड़ा सा इसका ये देख लीजिएगा, ठीक है, मजहूल और मारूफ का। इसमें भी एक ये कायदे कुलिये हैं, और ये इन्होंने जो तफसीर वाले लोग हैं उन्होंने निकालने हैं, और इससे बहुत सारी, जैसे हमने बा का कायदा पढ़ा है, जेना, आना, लाना, ज़हाबा, ले गया, हालांकि ज़हाबा का तो मतलब जाना होता है, तो ये कुछ कायदे कुलियाँ इसलिए बता देती हूँ साथ में कि आतईनाहुमुल किताब, और जहाँ आएगा वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ सही मानों में आ रहा है इनके लिए, और जब आएगा ना ऊतुल किताब, मजहूल का कायदा, मजहूल का सीगा आ जाएगा तो बदल जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, ऐ वो लोगों जो दिए गए हो किताब, आमीनू ईमान लाओ, बिमा उस पर नज़लना जो नाजिल किया हमने, क्या है, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है, किस पर ईमान लाओ, यानी कुरान हकीम पर, लिमा वास्ते उसके जो, माकुम तुम्हारे पास है, यहाँ पे माँ बमाने अल्लज़ी के आ रहा है, उसकी जो, ठीक है, वो जो अल्लज़ी हम पढ़े होते हैं ना, अल्लज़ी वो ज़ात जो, ऐसे करके, लिमा वास्ते उसके जो, माकुम तुम्हारे पास है, यानी क्या है, कुरान, कि जो कुछ तुम्हारे पास है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कोई भी दो बुक्स ज़्यादा थी, ज़बूर का इतना नहीं आता, उसकी तस्दीक करने वाला है। मिन क़ब्ल इससे पहले, अन नतमिसा, ये कि हम मिटा दें, तमसा, तमसा का मतलब होता है मिटा देना, रेज कर देना किसी चीज़ को, जैसे आप वाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, उसे आप रेज कर रहे हैं, या इसका क्या मानी होगा, आँख, कान, नाक सब मिटा के एक जैसा फेस कर देना। जैसे ये पिछला, जब आप गंज करवाते हैं बच्चे की, सारा फेस एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल आप दाढ़ी भी उतरवा दें, मूछें भी उतरवा दें, ये भी उतरवा दें, आप सारे एक जैसे लगेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि अन्नत मिसा, हम मिटा दें चेहरों को, मिटा वजूहन चेहरों को, यानी नाक, कान और सब कुछ फेर के एक जैसा कर दें, ये जैसा पीछे वैसे ही सामने हो। एक तो है, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी लफ्जी है, सॉरी इसमें लफ्जी नहीं, सॉरी इसमें हिस्सी भी हो सकता है और मानवी तौर पे भी हो सकता है। आँख, कान, नाक सबको मिटा देना, हिस्सी कैसे, मानवी तो चलें लगा लें कि हिस्सी कैसे, यदि हकीकत में चेहरा मिटा देना, जैसे क्या हुआ था, सबत का हुआ था कि उनके चेहरों को बदल दिया गया था, यानी ये हिस्सी तौर पे है, यानी रियल में। और कहा जाता है कि क़ुर्ब क़यामत भी, जैसे शराब और मौसीकी सुनने वाले रात को सोएंगे, सुबह बंदर और खंजीर बना दिए जाएंगे, अभी ये क़ुर्ब क़यामत ये काम होंगे ये वाले भी, यानी हिस्सी तौर पे कुछ उलमा का है। और एक मानवी भी है, मानवी कैसे, कान भी हैं, आंखें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या है, कोई बात वो सुन नहीं सकते, कुरान पढ़ा जा रहा है, कोई पता नहीं क्या हो रहा है, बातें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई पता नहीं कुरान क्या कह रहा है।
آنکھیں ہیں, اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں, پاس سے ہر چیز گزر رہی ہے لیکن سن نہیں سکتے, یہ معنوی ہے. ٹھیک ہے, مٹا دینا. بعض علماء نے کہا کہ حصی طور پہ تو ابھی ہونے والا ہے, وہ جو پہلے ہو چکا وہ تو آ چکا نا, وہ تو آ جائے گا کما جیسا کہ لاننا آگے. لیکن مانوی جو ہے وہ حصی طور پہ ابھی ہونے والا ہے اور مانوی طور پہ ہو رہا ہے. جو اس وقت مطلب آپ اس وقت کی دنیا کو دیکھیں کہ ہر چیز, ہر ویڈیو آ رہی ہے نا, دیکھ رہے ہیں نا, سن رہے ہیں, چیخیں بھی سن رہے ہیں, آنکھوں سے ظلم دیکھ رہے ہیں, خون بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں, بے حس ہو چکے ہیں. اس کو کہتے ہیں بے حسی. یہ بے حسی ہے, یعنی حصی طور پر ہم لوگ اس وقت جو ہے ہماری آنکھ, ناک, کان سب کچھ صرف کھانے کے لیے, وہ تو جانور بھی کرتے ہیں. انسان اور جانور میں فرق نہیں ہے. تو انتمسا یہ کہ ہم مٹا دیں وجوہن چہروں کو, تو اور فنا ردہا پھر ہم پھیر دیں انہیں علی ادبارہا ان کی پشتوں پر, یعنی آگے پیچھے, یعنی آگے نہیں پیچھے دیکھنے لگو, اور یا جیسے پیچھے ہے ویسے ہی آگے ہو جاؤ, ایک جیسا بالکل. ٹھیک ہے, چہروں کو, یا پھر ایک تفسیر میں آ رہا تھا کہ چہرے کو پیچھے لگا دیں, پھیر کے پیچھے کی طرف کر دیں. اب دیکھیں فنا ردہ علی ادبارہا, پھیر دیں ہم انہیں ان کی پشتوں پر. جو بھی آپ کے ذہن میں سین آ رہا ہے خود امیجن کر لیں کہ چہرے جو ہیں یہ پیچھے لگا دیں, پہلے ان کو مسخ کر کے. کیسا بڑا الٹیمیٹم ہے. اللہ کرے او نلعنہم, یا لعنت کرے ہم ان پر, کما جیسا کہ لعننا لعنت کی ہم نے اصحاب السبت, ہفتے کے دن والوں پر, سبت والوں پر. ٹھیک ہے, یاد ہے نا کہ سبت کون تھے؟ مچھلیوں کا جن کا واقعہ آتا ہے کہ ہیلے باہر نہیں کرتے, اور بندر اور خنزیر بنا دیے گئے. روکا بھی نہیں, جنہوں نے نہیں روکا, جو تو کرتے تھے انہیں بندر بنایا گیا, جنہوں نے روکا نہیں انہیں خنزیر بنایا گیا. جو نہ کرتے اور یعنی جو روکتے تھے, جو بالکل روکتے تھے وہ بچے تھے, جو نہ روکتے تھے نہ کرتے تھے انہیں, یعنی دونوں طرح سے یہ بہت بڑا واقعہ یہ الاد کا, الہ کا, بستی الہ جو الاد بھی سے بولتے ہیں. اچھا, اس کی بھی کافی ڈیٹیل ہے ویسے. اللہ نے کما کہہ دیا, ساتھ ہی بتا دیا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. جیسے ان کے چہرے بگڑے تھے, لعنت ہوئی تھی ان پہ, ایک دوسرے کو دیکھتے 3 دن تک دیکھتے رہے روتے ایک دوسرے کو, کیونکہ بندر بن چکے تھے. ایک دوسرے کو دیکھتے گھروں میں, اور پھر 3 دن بعد مر گئے, روتے روتے ہی مر گئے. اب یہ بہت بڑا الٹیمیٹم ہے یہ مسلمان, یہ اسلام لانے کے بعد ابھی تک تو کوئی ایسا سین نہیں آیا. اللہ ہمیں معاف کر دے. ابھی بھی کئی آپ دیکھیں ایکٹریسز ہیں یا جو بھی ہیں, یہ فیس اپنا سرجری کرواتی ہیں تو فیس بدل جاتے ہیں ان کے. آپ نیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اب ان میں کتنی حقیقت ہے, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن فیس بدل جاتے ہیں. اللہ کی بناوٹ کو بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا ایکچولی. یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس میں کوئی نقص ہوتا ہے, نہیں, یہ اللہ ہی ہے جس کو بچا لے. تو بندہ وہ حقیقت میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, انہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں پسند نہیں آ رہی ہوتی اور وہ اسے چینج کروا رہے ہوتے ہیں, وہ عجیب ہی لگ رہے ہوتے ہیں. مائیکل جیکسن جیسے سب سے بڑی مثال ہے اس کی ہمارے سامنے. مکانہ, اور ہے امر اللہ, حکم اللہ کا, مفعولہ ہو کر رہنے والا, مفعولہ. ٹھیک ہے, فعل کام اور مفعولہ کام جو ہو چکا, یعنی ہو کر ہی رہنے والا اللہ کا حکم. ایسے نا ایک اور بھی آتا ہے, ایک اور دھمکی بھی آتی فزیکلی, یہ حصی طور پہ آتی سورہ یاسین میں کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, ہم چاہے تو ان کی آنکھیں مٹا کر رکھ دیں. سورہ یاسین میں آتی ہے یہ والی دھمکی, آنکھیں مٹا کے رکھ دیں, وہاں پہ آنکھوں کے بارے میں آتا ہے. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ. اچھا, تو یہ ان کے لیے بہت بڑا الٹیمیٹم ہے کہ اللہ چاہے تو ان کے چہروں کو بگاڑ دے, ان کے آگے پیچھے سب کچھ ایک جیسا ہی کر دے, یا ہم لعنت کریں جیسے کہ لعنت کی گئی اصحاب السبت پر, یعنی ان کے بندر یا خنزیر بنا دیا جائے.
آگے آتا ہے ان اللہ، بس کتنا ہم نے کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا ٹائم ہوگا تو 48 تک کر لیں گے. ٹھیک ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر نہیں بخشے گا، ان یہ کہ یشرک شرک کیا جائے، بھی ساتھ اس کے، وہ یغفر اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک اس کے علاوہ جو کچھ ہے. یہ مادونا میں نا ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ مادونا میں اس سے کم تر درجے کا گناہ بھی آئے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ سارا کچھ بخش دیا جائے گا. آگے اللہ کہہ رہے لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وہ قطعی حکم نہیں ہے اپنے اوپر کہ اس شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے. آگے اللہ کہہ رہے لمن یشاء، یعنی ہم نے سوری بھی کرنی ہے، اگر کوئی گناہ ہو گیا معافی بھی مانگنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے نا، یہ جو چاہنا ہے، یہ حکمت کے ساتھ ہے، جس کو چاہے گا بخشے گا. تو یہ مادونا ذالکہ میں نا اس سے کم تر درجے کا گناہ، یعنی شرک تو سب سے اوپر ہے نا، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کی شراکت کر دینا آپس میں. دیکھیے ایک بیوی دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی، حالانکہ اللہ نے آرڈر کیا ہوا، اجازت دی ہوئی ہے. اللہ کیسے برداشت کرتا؟ مرد اپنی عورت کے ساتھ، چلو وہ تو نہیں، وہ تو چلو حکم ہوا ہے، اور مرد اپنی بیوی کو برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ مالک جس نے بنایا، ہر چیز دی ہے، کھانے پینے کو دیا ہے، بنایا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ ٹھیک ہے. تو کیسے مطلب کہاں سے نکلا تھا؟ یغفر، بخشے گا نہیں، مغفر سے یعنی ڈھانپنا، تو نہیں بخشے گا. یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، یعنی ذات میں شرک، صفات میں شرک، اس کی الوہیت میں شرک، اس کی ربوبیت میں شرک. یہ ساری آگے شرک کی ڈیفینیشنز ہیں. یہ تو کافی لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، اگر کبھی اس کا کوئی مضمون پڑھنا ہو تو آپ ڈاکٹر شاہر احمد صاحب کی بے شک تفسیر سن لیں، ان میں بڑا لمبا اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ اللہ کے ساتھ میں شرک کس طرح ہوتا ہے، صفات میں شرک کیسے ہوتا ہے. اور بلکہ یہ نہ سننا چاہیے، تاکہ کبھی کبھی نا ہم انجانے میں بھی کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں. ذات میں، صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں کیسے شرک ہوتا ہے. اور کبھی کبھی تو بہت سارے مواہد بھی پکے، یعنی جن کو نہیں پتہ چلتا ہوا بھی، جو لوگ نئے آئے ہوں اس طرح. آپ کو پتہ ہے کئی ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں جن میں کہیں نہ کہیں پہلے شرک تھا. ہم اکٹھے جو رہتے رہے انڈو پاک میں، ہم اکٹھے رہتے رہے ہیں نا، تو جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں آج بھی. تو جو نیا دین لے کے آتا ہے نا، یا نیا اسلام کی طرف آتا ہے، اسلام سے مراد نیا یعنی وہ بن رہا ہوتا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں نا یعنی اس میں آ جاتی ہیں. کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی سے کروا رہے ہوں شو. نوائیں یشرک کو، جو کوئی شرک کرے گا باللہ اللہ کے ساتھ، فقد افطرا تو تحقیق اس نے گھڑ لیا. افطرا باندھنا یعنی اسمن گناہ، اسمن ہاں عظیمہ بہت بڑا. جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا اللہ پر، بہت بڑا گناہ کیا. شرک کے علاوہ تمام گناہ اللہ چاہے تو معاف ہو سکتے ہیں. گناہ میں بھی ایسے بعض توبہ سے معاف ہوتے ہیں، بعض کا کفارہ ہے، بعض سزا کے بعد معاف ہوتے ہیں، بعض بغیر سزا کے بھی اللہ سے چپ کر کے سوری کر لو تب بھی معاف ہو جاتے. یہ بھی کیٹیگریز ہی ہیں ساری. تو بہرحال شرک بہت بری چیز ہے. اگر دیکھا جائے اپنی زندگیوں میں، یہ تو بچے کو سب سے پہلے اس کی گھوٹی میں بٹھانا آتا ہے نا. جب بچہ بات کرنے لگے تو تب بھی سکھا دو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ 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 لا اشرک بہ شیئا. یہ والا کلمہ جب بچہ بات کرنے لگے تو سب سے پہلے یہ والا کلمہ سکھانا چاہیے بچے کو. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.